کچھ فیصلے، کچھ چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں خود ٹکرا دیتے ہیں۔ تو اب یہ خلش کیوں؟ وہ آسمان پر چمکتے ستاروں کی چھاؤں میں کھڑی اس کیوں پر آ ٹکی تھی۔ میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ میں اسے کیوں سوچ رہی ہوں؟ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی دھیرے دھیرے چلتی ذہن میں گھر پڑی کرسی پر آ بیٹھی۔ یہ کوئی اتنی پرانی بات تو نہیں تھی جو وہ بھول جاتی۔ آج بھی اسے وہ وقت پوری جزیات کے ساتھ یاد تھا جب سبین آپی کا رشتہ دیکھنے کے لیے وہ لوگ ان کے گھر آنے والے تھے، اور اس دن مدیحہ بیگم گھبرائی ہوئی تھی۔ ہر چیز پرفیکٹ اور صاف ستھری تھی، لیکن پھر بھی انہیں کہیں نہ کہیں اندھیکی دھول یا گرد نظر آ ہی جاتی تھی، اور برقع کی کم بختی آ جاتی تھی۔ کتنی بار کہا ہے ٹھیک سے کام کیا کرو، دیکھو یہاں اس ڈیکوریشن پیس کے پاس کتنی گرد جمع ہے۔ قسم سے امی آپ بھی نہ۔ برقع نے ناراضی سے منہ پھلاتے ہوئے صاف حصے کو ایک بار پھر سے صاف کرتے ہوئے ماں کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے ماں سے تائید چاہی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے رحمان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ بیکری سے سامان خرید کر لائے تھے۔ ان لوگوں کو سبین بہت اچھی لگی تھی۔ رضامندی کے فون کے ساتھ کامل صاحب اور ان کی فیملی نے اب رحمان صاحب اور مدیحہ بیگم کو اپنے گھر آنے کا پیغام دیا۔ یوں اس اتوار رحمان صاحب اپنے دوست جمیل اور شریک حیات مدیحہ کے ساتھ کامل صاحب کے گھر آئے۔ گو کہ وہ لوگ ایک بار پہلے بھی شوجا کو اپنے گھر مل چکے تھے، لیکن ایک بار پھر مل کر مناسب فیصلہ کرنے کی دیر نہ لگی۔ جتنا سوچنا ہے سوچ لیں، جو بھی تحقیقات کروانی ہے وہ بھی کروا لیں، لیکن بس اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، کامل صاحب نے ہنستے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہا۔ یوں گھر آنے کے 3 دن بعد باقاعدہ طور پر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی، اور آنے والے اتوار کو کامل صاحب اور ان کی فیملی کے ہمراہ باقاعدہ منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ پھر اسی روز شادی کی تاریخ طے کرنے کے ساتھ صبا بیگم نے اچانک ہی برقع کے رشتے کی بھی بات کر ڈالی۔ جی؟ مدیحہ بیگم نے حیرانی سے مسکراتی ہوئی صبا بیگم کی طرف دیکھا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے آپ کی دونوں بیٹیاں ہی اتنی اچھی لگی ہیں کہ دل چاہ رہا ہے دونوں کو ہی اپنے گھر لے جاؤں۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ لوگ بیٹی کے والدین ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں، صبا بیگم نے متانت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تو برقع پڑھ رہی ہے، 3rd ایئر میں ہے، اس کے بارے میں ہم نے ابھی ایسا نہیں سوچا، رحمان صاحب نے گلا کھرتارتے ہوئے بڑبڑانہ انداز میں کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، جب بھی آپ برقع کے بارے میں سوچیں ہمارے بیٹے کو ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ مدیحہ بیگم نے صبا بیگم کی بات کا جواب دیتے ہوئے کنکھیوں سے سامنے بیٹھے جہانگیر کی طرف دیکھا، جو شکل و صورت اور پڑھائی کے لحاظ سے شوجا سے بھی آگے تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد یہ بات مدیحہ بیگم نے رحمان صاحب سے بھی کر ڈالی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اتنے پریشان ہیں، پھر بھی اچھے اور معقول رشتے ملنا تو جیسے عذاب بن گیا ہے۔ ہماری بیٹیوں کے گھر بیٹھے اتنے اچھے رشتے آ رہے ہیں، بلا وجہ انکار کرنا کفران نعمت ہوگا۔ مدیحہ بیگم نے رحمان صاحب کے سامنے تمہید باندھی۔ مطلب؟ رحمان صاحب نے اخبار سے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا۔ مطلب ہمیں جہانگیر کے رشتے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔